اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت سیدنا حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، جو کہ ایک دادی اپنے پوتوں کو کہانی کی صورت میں بتاتی ہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا، اب سب لوگ ان کے کمرے میں گویا بند ہو گئے۔ دادی اماں، آخر آپ آندھی اور طوفان سے اس قدر کیوں ڈرتی ہیں؟ دیکھیے آپ اس وقت بھی کس بری طرح سے کانپ رہی ہیں۔ آصف کی آواز سنائی دی۔ ڈرنا چاہیے بیٹا، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ خوف زدہ ہونا بلا وجہ نہیں ہے۔ جب بھی اس قسم کا طوفان آتا ہے، مجھے موت کا وہ طوفان یاد آ جاتا ہے جو صدیوں پہلے برپا ہوا تھا۔ اف مالک، اس طوفان کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اگرچہ وہ طوفان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صدیوں پہلے آیا تھا۔ یہ آپ کس طوفان کی بات کر رہی ہیں دادی اماں؟ فاروق کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، باہر ہوا کے جھکڑ اسی طرح جاری ہیں، کھڑکیاں اور دروازے اسی طرح بج رہے ہیں اور مجھے اس طوفان کی یاد دلا رہے ہیں، اور یہ واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کا۔ جی کیا فرمایا دادی جان؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کا؟ عثمان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں یہ واقعہ تم لوگوں کو سناتی ہوں، سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو صرف سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے تھے، یا وہ جانور جو کشتی میں بٹھا لیے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ بعد کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی، ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ یہ کیسے نام ہے دادی جان؟ عثمان نے تعجب کے انداز میں کہا۔ بھئی اس زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے۔ ہاں تو وقت گزرتا گیا، آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی، اس طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے، پھر ان کے قبیلے بن گئے، یعنی وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک نام تھا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ قبیلہ عاد کے لوگ احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ احقاف کا علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ یہ قبیلہ عاد بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، ان پر اپنا فضل کیا تھا۔ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، اس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا، دوسری چیزیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے، ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ ان کے مویشیوں کے لیے خوب گھاس اگتی، جا بجا سرسبز چراگاہیں تھیں۔ ان کی بکریاں اور گائے خوب دودھ دیتی تھیں، خوب موٹی تازی تھیں۔ اللہ کا ان پر ایک اور بڑا احسان تھا کہ وہ بہت مضبوط جسموں کے مالک تھے، بڑے قداور تھے۔ اپنی طاقت کو وہ خود بھی محسوس کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، ہم سے طاقتور بھلا کون ہے؟ بات تھی بھی یہی، کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زور آور تھے۔ ان حالات میں ان کے برابر کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے، اور یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں، فخر و غرور اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے تھے۔ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء میں ہے کہ سیدنا حود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا نشان لگا رہے ہو، اور بڑی صنعت والے
مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ مطلب یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل تھیں، مال و دولت بہت زیادہ تھا، جسمانی طاقت ان میں بے پناہ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اف توبہ، کس قدر برے لوگ تھے، آصف بول اٹھا۔ لیکن بھائی، ایسے لوگوں کی تو آج کے دور میں بھی کمی نہیں، زاہد بولا۔ اس میں شک نہیں، آج کل بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بری بات تھی وہ تھی شرک۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ان سے مدد مانگتے تھے۔ دادی اماں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کا مطلب ہے مٹی اور پتھر کے بتوں سے مدد مانگتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ نوید نے حیران ہو کر کہا، ہاں بالکل، اب سنتے جاؤ۔ وہ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دیتے تھے، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ان کا واسطہ دیتے تھے، انہی سے بارش مانگتے تھے۔ توبہ توبہ، کیسے لوگ تھے، طارق بول اٹھا۔ توجہ سے سنو، ان میں اپنی طاقت کا غرور ایسا بیٹھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے، دوسرے قبیلوں پر ظلم ڈھالنے لگے، ان پر حملے کرنے لگے۔ آپ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں بالکل نہ رہا، عثمان نے کہا۔ ہاں بالکل، انہوں نے کمزوروں کو غلام بنانا شروع کر دیا، جو ان میں کمزور تھا طاقتور کے ظلم کا نشانہ بننے لگا، جیسے جنگل میں ہوتا ہے۔ دادی اماں نوید مسکرا دیا۔ ہاں، اچھی مثال دی۔ ان حالات میں، یعنی جب یہ لوگ حد سے گزر گئے، ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی بھیجا۔ ان کا نام سیدنا ہود علیہ السلام تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، سب بچوں نے خوشی کے انداز میں کہا۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق سے سبھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے روکا، ان سے فرمایا یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہرگز نہیں، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان شریکوں یعنی بتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہم کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اتنی عجیب باتیں پہلے کبھی نہیں سنی، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، آخر ہم ان کی عبادت کس طرح چھوڑیں؟ میرے بچوں، ان کے خیالات کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی ہی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ لیکن دادی اماں، یہ کہانی تو خوفناک طوفانی ہوا سے شروع ہوئی تھی، اس کا تو اب تک ذکر نہیں آیا، چھوٹی عائشہ بولی۔ صبر کرو، اس کا ذکر آئے گا، اصل واقعہ سنو۔ پھر بچوں، ان کی قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کو تو یہاں تک کہہ دیا، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ توبہ توبہ، آصف گھبرا کر بولا۔ ہاں، وہ ایسے ہی لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا ہی آیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بہرحال، انہوں نے جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ قرآن کریم میں نقل کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور زیادہ سرکشی پر اتر آئے، کہنے لگے، تم دیوانے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانے پن میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے ان کے الفاظ یوں نقل کیے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ جواب میں وہ کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لایا نہیں، صرف تیری باتوں سے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ایمان لے آئے۔ اب کفار ان کا مذاق اڑانے لگے، انہیں تنگ کرنے لگے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی اطاعت کے متعلق ان سے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ قرآن مجید نے ان کی باتوں کو اس طرح بیان کیا ہے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی اطاعت کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم پھر زندہ کر دیے جاؤ گے؟ دادی اماں، آپ نے کیا بتایا؟ صرف چند آدمی ایمان لائے؟ ہاں بیٹا، سالہ سال کی کوششوں سے صرف چند آدمی مسلمان ہوئے، باقی ان سے کہتے تھے، تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت قبول کر لی، وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ غرض سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل انہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ ان سے کہتے، میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں قد و قامت میں کس قدر دراز کیا ہے، طاقت و قوت میں تمہیں کس قدر زیادہ کیا ہے، اور قوم نوح کو تباہ و برباد اور غرق کرنے کے بعد تمہیں اس زمین میں جانشین بنایا ہے، رزق میں تمہیں فراوانی دی ہے، لہٰذا تم اللہ کے احسانات کا پاس کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا، صرف اسی کی عبادت نہ کی، میری بات نہ مانی، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ دنیا میں ذلت و رسوائی کے علاوہ آخرت کا عذاب بہت بھیانک ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس تمام تر تبلیغ کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ان کا خیال تھا، ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہمیں بھلا کون عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے۔ اب عادیوں نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ ان کی گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔
اب ان لوگوں نے عذاب کو خود دعوت دے ڈالی، اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ ٹھیک ہے نا دادی جان؟ نوید نے افسردہ انداز میں کہا۔ ہاں بیٹا، جب کوئی قوم خود عذاب مانگے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ قوم عاد پر عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کے علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، مدت تک بارش نہ ہوئی، زمین کا پانی ختم ہونے لگا، کھیت خشک ہو گئے۔ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑے، ان کو وسیلہ بنایا، لیکن بت بھلا کیا بارش برسا سکتے تھے؟ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت ان میں کہاں تھی؟ خشک سالی میں اور اضافہ ہو گیا، کنویں سوکھ گئے۔ کافروں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح جانوروں کے لیے خشک گھاس بھی نہ بچی۔ وہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ یہ خشک سالی کافی عرصہ تک جاری رہی۔ جن کھیتوں پر وہ فخر کرتے تھے وہ چٹیل میدان بن چکے تھے۔ اس طرح قوم عاد کا غرور ٹوٹ گیا، اس کی طاقت خاک میں مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا۔ وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے کہ اچانک آسمان پر ایک سیاہ بدلی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ اس بدلی سے بارش ضرور ہوگی۔ شدید نا امیدی کے بعد انہیں یہ امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اب وہ موسلا دھار بارش کا انتظار کرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ دراصل یہ بادل وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا۔ اس میں بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا جس کو انہوں نے خود مانگا تھا۔ پھر تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور وہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی، طوفان بن گئی۔ اس میں ذرات بھی تھے، اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے گھر گر گئے، بلند و بالا محلات زمین پر آ گئے، ان کے حیوانات ہوا میں اڑ گئے۔ ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا، بلندی پر لے گئی، پھر زمین پر دے پٹکا۔ ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گوشت بکھر گیا، وہ مردار ہو کر زمین پر گرے۔ درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضاؤں میں اڑتے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالآخر انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ بس ظالموں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ بچوں، یہ تھا وہ عذاب۔ اف مالک، اب سمجھ میں آیا آپ کیوں طوفان کو آتے دیکھ کر ڈر جاتی تھیں۔ فاروق نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا، ہاں یہی بات ہے، اور میں کہہ رہی تھی ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجور کے کھوکھلے تنوں سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ ان کے سر ساتھ نہیں رہے تھے۔ جب ہوا نے انہیں پٹکا تو ان کے سر الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، منحوس خیر و برکت سے خالی، دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑے کٹے ہوئے کھجور کے درخت تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ استغفر اللہ، سب بچے بول اٹھے۔ ہاں بچوں، وہ منظر بہت ہولناک تھا، عبرتناک تھا۔ پھر انہوں نے سوچا وہ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں، لیکن ہوا نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، وہ انہیں غاروں سے بھی نکال لائی۔ وہ زبردست آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، ان کے گھر، ان کے خیمے، سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ان کا کوئی فرد بچا نہ چوپایا۔
اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور عادی بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جو ان پر برابر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک بحکم الہی چلتی رہی۔ پوری قوم عاد تباہ ہو گئی، ان کا ایک فرد بھی نہ بچا، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا، طاقت پارا پارا ہو گئی، وہ عذاب آ گیا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تھے تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں، کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب انہوں نے اس عذاب کو بادلوں کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ دادی جان سیدنا حود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا کیا بنا؟ نوید نے پوچھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہوا ان کے پاس آتی تھی تو بالکل نرم ہو جاتی تھی۔ کافروں کے لیے وہی ہوا عذاب تھی اور مومنوں کے لیے رحمت تھی۔ جب ہوا رک گئی اور تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیا تھا، اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ پھر سیدنا حود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان حضر موت چلے گئے۔ وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا۔ تو بچوں، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں طوفانی ہوا سے کیوں کام جاتی ہوں، کیوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں۔ بالکل دادی جان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب بچے یک زبان ہو کر بولے۔ اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔